أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. یہ مقصد ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا جو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے شرک سے اس کو پاک رکھا جائے، طواف کرنے والوں کے لیے، سعی کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی ان حرمتوں کا احترام کرے، ادب کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے مراد ہے عمرے کے لیے احرام جب آدمی باندھ لیتا ہے تو احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اسی طرح حج کے لیے جب احرام باندھا جاتا ہے کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر مکہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ کی اپنی بھی کچھ حرمتیں ہیں کہ وہاں سے گھاس نہ کاٹا جائے، پودے نہ کاٹے جائیں، کسی کے جانور کو مارا نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ تو یہ سارے جو حرم کی ادب اور احترام کی باتیں ہیں اور جو حج اور عمرے کے احرام کی باتیں ہیں، پابندیاں ہیں، ان کی جو آدمی پابندی کرے گا، ادب اور احترام کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں احرام کے لیے کہ اگر آدمی ان کی پابندی نہ کر سکے تو پھر اس پہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں ہی بعض مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، چونکہ مشرک جو تھے نا وہ انہوں نے کچھ جانور اپنے طور پہ حرام کر رکھے تھے کہ بعض اونٹنیاں جو ہیں
اگر وہ 7 بچے جنے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کا ذبح کرنا حرام ہے، یا بعض بکریاں یا گائے اس طرح کے جو جانور تھے بعض جو آستانے پہ چڑھا دیے یا جس کو کسی بت کے نام پہ آزاد کر دیا، اب ان کو کھانا پینا ان کا حرام ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ جتنے بھی مویشی ہیں اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے وہ سارے کے سارے حلال ہیں تمہارے لیے۔ یہ جو حرمتیں انہوں نے بنا لی ہیں یہ آج خود بنائی ہیں۔ الا ما یتلا علیکم، ہاں البتہ وہ چیزیں جو اس سے پہلے تمہیں اللہ نے بتا دی کہ وہ حرام ہیں، وہ تو حرام ہیں ہی۔ اور ان میں کون سی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں ان میں۔ ایک چیز ہے مردار، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مویشی کا ہو، اور مرغی جو ہے مردار کی حالت میں، بکری ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، کوئی بھی جانور ہو جو حلال ہے، مردار ہونے کی حیثیت میں وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح خون کسی بھی چیز کا ہو، وہ کسی بھی طرح سے اس کا استعمال حلال نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خنزیر اس کا گوشت بھی، چربی بھی، اس کی ہڈی بھی، اس کے بال بھی، ہر چیز خنزیر کی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے، کھانا پکایا جائے یا اور کوئی چیز تقسیم کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتائی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الا ما یتلا علیکم، جو پہلے سے تمہیں چیزیں بتا دی گئی ہیں نا وہ تو حرام ہیں ہی 4 چیزیں، لیکن اس کے علاوہ جو جانور ہیں جن کو مشرکین نے از خود حرام کر لیا اپنے اوپر، وہ حرام نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وہ چونکہ بتوں کے نام پہ آزاد کرتے تھے، بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھا دیتے تھے جانور، اور پھر ان کو اپنے طور پہ حرام کر لیتے تھے کہ یہ تو ہم نے کھانا نہیں ہے، فلاں بت کے نام کا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ یہ جو بتوں کی گندگی ہے نا اس سے بچو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حج کی عبادت ہے نا یہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم اور تربیت ہے۔ مکمل طور پہ جب انسان آتا ہے حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہیں سے اس کی ابتدا ہی توحید سے اور شرک کی تردید اور شرک کے ابطال سے ہوتی ہے۔ اور قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو احکام بتائے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں، ان میں بار بار شرک کی تردید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ جو حج کی عبادت ہے مکمل طور پہ توحید کی تعلیم اور تربیت والی عبادت ہے۔ یہ فَإِنْ الْأَوْثَانِ، اور یہ جو بت ہیں ان کی گندگی سے بچو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک انوکھے اور منفرد انداز میں شرک سے روکا ہے۔ بتوں کی گندگی سے فرما کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جس طرح انسان جا رہا ہو راستے پہ اور راستے میں کوئی گند آ جائے، غلاظت آ جائے تو انسان وہ راستہ چھوڑ کے اس سے دور ہٹتے ہوئے گزر جاتا ہے، کہیں اس گندی کا چھینٹا میرے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے، کہیں یہ غلاظت مجھے نہ لگ جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بت جو ہے نا ان کی عبادت کرنا یا ان کے نام کے نظر نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا یا منتیں ماننا یہ تو دور کی بات ہے، ان سے ویسے ہی دور رہو۔ ان کی گند، یہ گند ہے، غلاظت ہے یہ بت جو ہیں۔ اب حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور بعض دوسرے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرے انداز میں فرمایا کہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں۔ اس انداز میں بات سمجھائی بتوں کی کہ یہ بت جو ہیں یہ بالکل بیکار ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک الگ انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ بت جو ہیں یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ تو گند ہے، غلاظت ہے، اسے بچ کے رہو۔ آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اچھا یہاں بھی سیاق و سباق کے اعتبار سے زور جو ہے یہ شرک کو کہا گیا۔ شرک جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ زور جو قول زور جو ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس دنیا میں،
اور توحید جو ہے وہ سب سے بڑی سچائی ہے، توحید سب سے بڑی سچائی ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ سب سے شرک جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ شر خبیثہ ہے اور یہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا معاملہ تو الگ ہے، اپنے ایک ملک کا آپ انداز لگا لیں کہ جو شرکیہ عقائد رکھتے ہیں ان کا ہر دربار اور ہر درگاہ کے علاوہ کے بارے میں اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے اچھا ہی لاہور میں جو داتا گنج بخش صاحب ہیں وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ جو امام بری ہے پنڈی میں وہ وہاں سے پوری ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ جو بغداد والے ہیں وہ مرادیں پوری کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جڑ تو ہے نہیں، اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں، کوئی ایک بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قول زور ہے، جو شرک ہے اس سے بچ کے رہو۔ میں نے گزارش کی نا کہ یہ جو حج ہے اس کے احکام میں جب یہاں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تو بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے کہ شرک کرو گے تو یہ حج ضائع ہو جائے گا، شرک کرو گے ساری باتیں بیکار ہیں، ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ ویسے تو یہاں پہ قول زور سے مراد شرک ہی ہے، لیکن جھوٹ جو ہے آج تو عام ہے، اس لیے یہ عام جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی بھی ممانعت پائی جاتی ہے، اس میں وہ بھی حرام ہے، اور اس کی بھی بڑی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ بات کہ بار بار یہ 3-4 حدیثیں بخاری کی مسلم کی جن میں یہ بات فرمائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے اکبر الکبائر، مطلب جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کے اوپر کے درجے والے سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں 4 گناہ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک کرنا، اس کو جھوٹ میں شامل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ناحق قتل کرنا یہ بھی اکبر الکبائر میں ہے، اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ناراض کرنا اور والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری باتیں حقوق الوالدین میں آتی ہیں، تو وہ بھی فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان میں آتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامتیں بتائی ہیں اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافق جو ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ نفاق کی علامت بھی ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اخلاق میں سے جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ جھوٹ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا خیال اپنے دل سے نکال دیتے، اس آدمی کو بھول جاتے جب تک وہ جھوٹ کی عادت نہ چھوڑتا۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان جھوٹ بول کے جو معاملات طے کرتا ہے ان سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی ایک سودا کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، فرمایا کہ جھوٹ بول کے وہ اپنا مال تو بیچ لے گا تاجر، لیکن اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جھوٹ جو آدمی بولتا ہے اس کے معاملات سے، اس کے گھر بار سے، اس کے باقی معاملات سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کتنی ایک سنگین بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے بالکل قطعاً اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ انسان آج کل تو اس طرح کا سوچ بن گئی ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہوتی ہی نہیں، کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ لیکن جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا، اگر انسان ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھے، ذہن میں رکھے، تو پھر انسان کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا
سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور دو آدمی میرے پاس آئے، مراد ہے فرشتے، انہوں نے مجھے اٹھا کے مجھے لے گیا وہ، اور مختلف مناظر دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان میں سے ایک منظر یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی خنجر لے کھڑا ہے، اور وہ خنجر سے اس کے جبڑے سے گدی تک چیرا دیتا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے ناک کے نتھنے سے لے کر گدی تک دوسرا چیرا دیتا ہے، پھر اس کی آنکھ سے لے کر اس کی گدی تک تیسرا چیرا دیتا ہے اس کو خنجر سے، اور ان تینوں جگہ سے چیرا دینے کے بعد وہ اس کی دوسری سمت چلا جاتا ہے۔ اگر پہلے اس نے دائیں طرف یہ اس کو زخم لگائے اور اس کا جسم چیرا، تو پھر وہ بائیں طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کو اس کے جبڑے سے لے کر گدی تک، پھر نتھنے سے لے کر گدی تک، اور پھر آنکھ سے لے کر گدی تک تین چیرے اس طرف دیتا ہے، اور دوسری طرف جب فارغ ہوتا ہے تو پہلی جو سمت ہے وہ صحیح سالم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس طرف آتا ہے، پھر وہ اس کو چیرے دیتا ہے، پھر دوسری سمت جو ہے وہ سالم ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری طرف آ کے اس کو چیرا دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ فرمایا کہ یہ جو سزا ہے یہ قیامت تک ملتی رہے گی، جب تک وہ جہنم میں جب جائے گا تو یہ سزا اس کو مشکل، اس میں چھٹی نہیں ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یا اس میں کمی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، کس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو روزانہ صبح اٹھتا تھا، ایک جھوٹی بات گھڑتا تھا اور جھوٹی بات گھڑ کے پھیلا دیتا جو پوری دنیا میں پھیل جاتی۔ یہ الفاظ حدیث میں ہیں کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی۔ اب آج سے چند سال پہلے تو یہ پتہ نہیں تصور میں بات نہ آتی ہوگی کہ ایک آدمی صبح کے بغیر اٹھے، جھوٹی بات گھڑے اور وہ چند لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے، لیکن آج تو یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ خبریں گھڑی جاتی ہیں، روزانہ جھوٹ گھڑا جاتا ہے، اور وہ اخباروں میں بھی لکھا جاتا ہے، ٹی وی پہ بھی دکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی۔ اور جو سوشل میڈیا پہ دیندار لوگ ہیں یا جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا جو حدیثیں وغیرہ کوٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی سخت اس میں تنبیہ ہے اور وارننگ ہے کہ وہ جو بات لکھے سوشل میڈیا پہ اس کو پہلے تحقیق کریں کہ فی الواقع یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ واقعی کس کی بات ہے۔ علامہ اقبال کے نام سے کتنے شعر ایسے ادھر ادھر کے لوگ نام لکھ کے علامہ اقبال کا ڈال دیتے ہیں، حدیثوں میں بے شمار ایسی ان کے بعض اوقات ہیں، بعض وہ نمبر بھی دیتے ہیں، کتاب بھی دیتے ہیں، اور وہ دیکھیں تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ایک سنگین جرم ہے، جھوٹی خبر گھڑنا اور پھر اس کو اس طرح پھیلا دینا بڑا سنگین جرم ہے۔ اس کی سزا اگر انسان کے ذہن میں ہو تو کبھی بھی یہ جرم نہ کرے، لیکن اب تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اس کی بنیادی جھوٹ پہ چل رہی ہے۔ روزانہ اخبار چھپتے ہیں تو شاید 1% یا 2% بات سچی ہو، اس میں 99% یا 98% اس میں سارا جھوٹ بھرا ہوتا ہے، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بھرا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے جھوٹے۔ اور جھوٹ کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کتنی بات جو ہے اللہ کے ہاں جھوٹ شمار ہوتی ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ فرمایا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے اور میری ماں نے مجھے یہ بات کہی کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اسے دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ کھجور ہے جو میں اسے دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ماں اس کو بلانے کے لیے ایسی بات کہی ہوتی تو اللہ کے ہاں تمہارا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو بلانا چاہ رہی ہے اپنے پاس، اور اسے کہتی ہے آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اس کو محض بلانے کے بہانے ایسی بات کہتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ بچوں کی
تربیت کے لیے یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ مت بولیں۔ آپ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کل یہی بچے آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ اور جھوٹ کے علاوہ اور بھی دو باتیں جھوٹ میں شامل ہیں۔ ایک تو ہے جھوٹی گواہی دینا، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی تباہی ہے، ایسی ہلاکت ہے، آپ عدالت میں چلے جائیں، کوئی آپ کا واقف نہیں ہے، آپ نے گواہیاں دلانی ہیں تو پیسے دیں اور گواہ جو ہے وہاں مہیا ہے، آپ کے لیے ہر طرح کی گواہی دے دیں گے۔ گواہ کا تو مطلب دیکھیں نا، گواہ کے لیے عربی میں، قرآن مجید میں یا حدیث میں بھی شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شاہد وہ ہے جو موقع پہ موجود ہو، جو حاضر ہو اس واقعے پہ، وہ ہے گواہ۔ اور جس نے نہ دیکھا ہو، نہ موقع پہ موجود ہو، نہ ہی اسے آگے پیچھے کا پتہ ہو، وہ پیسے لے کے گواہیاں دے دے تو کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن اس کی سزا بھی دیکھے کتنی سخت ہے۔ جھوٹی گواہی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں شمار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بڑے سخت احکام ہیں۔ جھوٹی بات کہنے کی سزا تو وہ ہے جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے بارے میں حدیث الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے کسی سے، کسی کے سامنے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا، گناہ معاف نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہوگی اس آدمی سے کہ اللہ تعالیٰ اسے بات تک کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے سوال جواب کریں گے، لیکن بعض مجرم ایسے ہوں گے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جرم ہے یہ اور ایسا گناہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کریں گے اس سے یہ سوال کرنا یا اسے پوچھنا کہ تم نے یہ جھوٹی قسم کیوں کھائی تھی۔ اللہ اسے کلام کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ اور ایسے مجرموں کو قرآن فرماتا ہے کہ یؤخذ بالنواصی والاقدام، فرشتے جو ہیں قدموں سے اور پیشانیوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لا یسأل عن ذنبہ، ان کے گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا، پوچھا ہی نہیں جائے گا تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ اور غضب ہوگا ان پہ۔ اور آج کل تجارت میں آپ دیکھ لیں کہ فٹافٹ قسم کھا، اچھا اللہ کی قسم میں تو یہ چیز اتنے میں لی تھی، آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ عام ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتنی سنگین ہیں اللہ کی نگاہ میں یا شریعت کی نگاہ میں۔ اور پھر یہ تو اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جہنم میں عذاب علیم ہوگا اس کو۔ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے یا کسی اپنا مال بیچنے کے لیے، جہنم میں عذاب علیم ہوگا اس کے لیے۔ یہ ساری بھی باتیں جو ہیں یہ قول زور میں آتی ہیں، لیکن یہاں پہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں قول زور سے مراد ہے شرک ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ جھوٹی بات کو یا جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کو شرک کے برابر قرار دیتے تھے، اور اس کے لیے یہی آیت پڑھتے تھے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ قول الزور کا ذکر فرمایا ہے، لہٰذا یہ جھوٹ کا گناہ جو ہے یہ شرک کے برابر ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، حدیث نہیں آئی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی حج والا مسئلہ ہے، حنفاء للہ، بالکل یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ حج کرنے کے لیے آئے ہو تو باقی جتنے بھی تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا اور مرادیں دینے والے، پوری کرنے والے، سننے والے، ان کا دماغ سے خیال نکالو۔ حنیف وہ آدمی ہے، حنیف کی جمع ہے حنفاء۔ حنیف وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر طرف سے قطع تعلق کر لے، ہر ایک سے قطع تعلق کر لے، ہر سہارے توڑ دے،
نہ ماں باپ پہ سہارا ہے، نہ حضرت صاحب پہ سہارا ہے، نہ مولوی صاحب پہ ہے، نہ اپنے باس پہ ہے، نہ وزیر اعظم پہ ہے، نہ گورنر پہ ہے، کسی پہ سہارا نہیں ہے، بس سوائے اللہ کے سہارے۔ اللہ پہ توکل ہے اور کسی پہ توکل نہیں ہے، نہ کسی امام پہ ہے، نہ کسی پیر پہ ہے، نہ کسی مرید پہ ہے، نہ کسی مولوی پہ ہے، کسی پہ کوئی توکل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے سارے سہارے توڑو، کسی پیر کے ساتھ، کسی مرید کے ساتھ، کسی مولوی، کسی پہ ساتھ کوئی سہارا نہ رکھو کہ فلاں میرا کام کرے گا، کوئی وزیر مشیر گورنر وزیر، سارے بے بس ہیں۔ اب تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بے بس ہیں یہ سارے لوگ، ہماری طرح کے انسان ہیں یہ بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری ذات پہ توکل کرو، باقی سارے سہارے اور سارے ہر ایک سے امیدیں جو وابستہ کر رکھی ہیں وہ ساری توڑو۔ منفع للہ، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، ساری امیدیں، سارا توکل اور سارے سہارے بس اللہ پہ رکھو۔ اور جو آدمی اللہ پہ توکل کر لے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے غیر مشرکین بہی، دیکھیں نا کتنی دفعہ وہ شرک کی تردید ہو رہی ہے، اس لیے کہ شرک جو ہے نا یہ تو اللہ کے غضب کو، غصے کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ حج کے عبادت میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں بھی 2 دفعہ شرک کی تردید فرمائی، پھر تیسری دفعہ یہ فرمایا نفع للہ، اللہ کا سوا باقی سارے توڑو، نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ منات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نفی کرو ان کی۔ نہ داتا ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، حنفاء للہ، بس یکسو ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، خود یہ بات فرمائی کہ جو آدمی میرے ساتھ شرک کرتا ہے مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والے اور بڑے جلال والے اور بڑی کبریائی والے اور بڑی بے نیاز ذات ہے، اس ذات کو گالی دینا کتنا سنگین جرم ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میرا کوئی بیٹا ہے یا میرا شریک ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ غیر مشرکین بہی، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا حج کے دوران، حج ضائع ہو جائے گا۔ وَمَن یشرک باللہ ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں نا بار بار شرک سے روکا گیا ہے۔ آگے پھر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال بھی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں شرک کو۔ وَمَن یشرک باللہ ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی مثال اس طرح ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے۔ آسمان اس تمثیل میں، آسمان جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، انسان کی فطرت ہے، آسمان کی بلندیوں پہ ہے انسان کی فطرت۔ مومن کی جو فطرت ہے، مومن کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید رکھا ہے، اس کو آسمان سے تشبیہ دی اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید جو ہے اللہ کی اتنا بلند و بالا عقیدہ ہے کہ آسمانوں جیسا ہے عقیدہ۔ اللہ کی فطرت جو ہے آسمانوں تک بلند ہے، اللہ کی توحید جو ہے وہ آسمانوں تک بلند ہے، اور جب آدمی شرک کرتا ہے تو گر پڑتا ہے آسمان سے۔ کانما خرّ، گویا کہ وہ گر پڑا من السماء، عقیدہ توحید کی بلندی سے نیچے گر پڑا وہ، فتخطفہ الطیر، اور اب اس کو اچک لیا پرندوں نے۔ پرندے کنہیں کہا گیا ہے؟ یہ جو درگاہوں کے اور درباروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، انہیں جی نہیں حضرت صاحب بڑا کچھ دیتے ہیں، بڑا فیض حاصل ہوتا ہے، تو تسی ایک دفعہ آؤ تو صحیح دربار تے، خانقاہ تے آؤ تو صحیح، تسی بڑا کچھ ملتا ہے یہاں سے، اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، شادی ملتی ہے، جو بھی آپ چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتخطفہ الطیر، یہ جو شیطانی پرندے ہیں، یہ جو پرندے فرمایا یہ شیطان ہیں، ایجنٹ ہیں مشرکوں کے، ان کو فرمایا کہ یہ تمہیں اچک لیں گے۔ جیسے انسان آسمان کی بلندی سے نیچے گرے گا، ویسے ہی فوراً
اب انسان اپنے ایمان سے تو محروم ہو گیا، توحید سے تو محروم ہو گیا. اب جب وہ محروم ہوتا ہے تو اس طرح کے جو دھوکے باز اور فریب کار اور مکار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اس کو اچک لیتے ہیں. اچھا جی کیا چاہیے آپ کو؟ اولاد چاہیے؟ ہاں چلو چلو فلاں دربار پہ چلتے ہیں، فلاں حضرت صاحب ہیں وہ بڑے کرنی والے اور بھرنی والے ہیں، بڑا کچھ ملتا ہے ان سے. وہ جو شیطان ہے ان کو اللہ نے پرندے فرمایا ہے کہ وہ شیطانی پرندے جو ہیں فوراً اچک لیں گے انسان کو. جب انسان عقیدہ توحید چھوڑتا ہے تو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ شیطان. یہ پرندے جو ہیں یہ ایجنٹ ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ فوراً اس کو اچک لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ. اب اس کو اپنے چنگل میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو تباہی اور ہلاکت کے راستے پہ لے جاتے ہیں. او تہوی بہری ہو فی مکان صحیح، یا پھر اس کی مثال یوں ہے کہ ہوا جو ہے تہوی اس کو گرا دیتی ہے. کہاں پہ؟ تیز ہوا جس طرح کوئی چیز گر رہی ہے آسمان سے، اور آسمان سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ پرندے اس کو اچک لیں. شیطان جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں، اس کو اپنے پھندے میں اپنے جال میں پھنسا لیں. ایک تو یہ بات بتا دی اللہ نے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گرا. اب وہ آسمان سے گرا تو وہ بالکل اس کی کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈور نہیں ہے، کہیں اس کا سرا نہیں ہے، بس وہ ایسے معلق ہے ہوا میں. اب ہوا اس کو اڑا کے فی مکان کسی ایسی جگہ پہ لے جا کے پھینکے گی صحیح. مسحوق جو ہے یہ تو آپ اکثر وہ شاپنگ کرتے ہیں نا بکالوں سے، تو وہاں جو پاؤڈر ہوتا ہے نا، مرچوں کا پاؤڈر ہے یا ہلدی کا پاؤڈر ہے یا تھوم کا پاؤڈر ہے، اس کے اوپر مسحوق لکھا ہوتا ہے. مسحوق کا مطلب پیسا گیا، پاؤڈر بنایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ جب انسان شرک کی طرف آتا ہے، جب عقیدہ توحید چھوڑتا ہے، تو پھر وہ ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تباہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یا خسارے میں چلا جاتا ہے. بڑے لفظ ہیں قرآن مجید میں، خسارہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور بھی ہے، ضرر بھی ہے، سارے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پاؤڈر بن جاتا ہے، تباہ اور ہلاک ہو جاتا ہے. جو آدمی عقیدہ توحید چھوڑتا ہے، عقیدہ توحید چھوڑ کے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی کی طرف آتا ہے، تو یا تو شیطان کے ایجنٹ اس کو اچک لیتے ہیں، یا پھر اس کی ہوائے یہاں جو ہوا فرمایا نا کہ ہوا اس کو لے جاتی ہے، تو ہوا سے مراد یہاں انسان کی خواہشات، انسان کی ذاتی خواہشات. پھر انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے اچھا جی مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے. پھر انسان کی جو اپنی خواہشات اور اپنی عقل کی سوچ ہے ایسی جگہ پہ اس کو مارتی ہے، ایسی جگہ پہ اس کو تباہ برباد کرتی ہے. صحیح اس کا پاؤڈر بن جاتا ہے، اس کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اس طرح وہ تباہ برباد ہوتا ہے، اس کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کے حوالے سے شرک کے بارے میں کتنی سخت اور سنگین باتیں بتائی ہیں، اور کتنا سخت مذمت کی ہے، اور کس قدر روکا ہے شرک سے. بڑی محنت کرتا ہے انسان حج کے لیے، بہت پیسہ بھی لگاتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. بعض کا لوگ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض کی اموات ہو جاتی ہیں، سب کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بار بار تاکید فرمائی کہ اگر اس کا اجر اور ثواب لینا چاہتے ہو تو شرک کے قریب نہ پھٹکنا. یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ تباہ اور برباد کر دینے والا عمل ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکا، یہ ہیں وہ باتیں جن سے تمہیں روکا گیا ہے. ذالکا، ان باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ امور جن سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے، جن سے تمہیں بچنا چاہیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے شعائر کی عزت کرے، ادب اور احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اب ہم کہتے ہیں اچھا یہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، ولی اللہ کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اشاروں قرآن میں باتیں ساری بتا دی.
سب سے پہلی بات جو میں آپ کو جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس بھی چیز کی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ ہے۔ بیت اللہ شریف کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس گھر کی بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لہذا یہ شاعر اللہ سے ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ اب آپ نے اکثر دیکھا حرم شریف میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور عام ہماری مساجد جو ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ اس قدر بے ادبی سے کام لیتے ہیں، قرآن مجید کو نیچے فرش پہ رکھ لیتے ہیں یا مسلح پہ ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا اس طرح سے بے ادبی، یہ سخت بے ادبی ہے قرآن مجید کی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ادب اور احترام ہو سکے یہ دل کے تقوی کی علامت ہوگی۔ فوراً انسان کو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، یہ تو 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش سے جو لوح محفوظ ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہوا ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ ادب اور احترام ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح باقی چیزوں کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن جی کی طرف بعض اوقات قرآن جی شہر میں پڑے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پاؤں پسار کے بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں قرآن جی کی طرف، یہ بے ادبی اور توہین ہے قرآن جی کی۔ مطلب عملاً بھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس پہ ترجمہ کر اس کا سیکھنا، اس کی تفسیر سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ادب اور احترام ہے، یہ تو بلکہ واجبات میں سے ہے، لیکن عملاً قرآن مجید کا ویسے بھی ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو باقی شاعر ہیں ان کا بھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے عمل کرنے کی بھی۔ آگے پھر ایک مسئلہ ہے حج سے متعلق ہی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں لکم فیہا منافع، ان کے لیے تمہارے لیے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مشرک جو تھے نا یہ کافر یا اس شریعت سے پہلے لوگ، جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اسے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اس پہ سواری نہیں کرنی جی، اس کا دودھ استعمال نہیں کرنا یا اسے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو تھا نا خلاف شرع بات، اس کی بھی تردید فرما دی کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، الی اجل مسمى، جب تک قربانی نہیں ہوتی، جب تک وہ قربان گاہ میں نہیں جاتے، ثم محلها الی البیت العتیق، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو ہے نا اس کی قربان گاہ وہ بیت اللہ شریف کے قریب ہے، یعنی مراد ایسے مراد کہ بیت العتیق جو ہے اللہ کا گھر جو ہے اس کے قریب ہی اس کی قربان گاہ ہے، جب تک جانور وہاں نہیں جاتا، جب تک تم اس جانور سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو اس سے۔ ایک آدمی جا رہا تھا پیدل، تکلیف میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ اونٹ پہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، میں اس پہ سوار نہیں ہوگا، تو نے فرمایا کہ نہیں اس پہ سوار ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اسے فائدہ اٹھاؤ تم جب تک قربان گاہ تک پہنچ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله.